اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ناظرین میں بدشگونی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب کی تخلیق اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، یہ 12 مہینے اللہ کے ہیں۔ تو ان میں سے ناظرین کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی مبارک زیادہ ضرور ہے، جیسے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کچھ دن، کچھ ایام، کچھ راتیں مبارک ہوتی ہیں، جیسے ناظرین آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مبارک ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مبارک ہے، تیسرا عشرہ مبارک ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر مبارک ہے، ماہ رمضان کی ہر افطار کا وقت بڑا مبارک ہے، پھر ہر رات میں رات کا جو اخیر حصہ بڑا مبارک ہے۔ ناظرین پھر آپ دیکھیں کہ مختلف راتیں، مختلف ایام زیادہ مبارک اللہ رب العالمین انہیں قرار دیتا ہے، شریعت مطہرہ نے زیادہ مبارک قرار دیا ہے۔ لیکن یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور ان میں سے کسی مہینے کو منحوس جاننا یہ ناظرین کہیں پر بھی نہیں، اور شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ویسے تو حدیث پاک میں لا حامۃ فرمایا، لا صفرہ فرمایا، لیکن اس میں لا طیرہ یا لا طیرہ تھا کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کسی چیز سے آپ بدشگونی نہیں لے سکتے، کسی چیز کو منحوس نہیں قرار دے سکتے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی بدشگونی والا معاملہ سامنے آ جائے تو فرمایا کہ وہاں پر یہ پڑھو کہ لا طیرہ الا طیرک ولا خیرہ الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ کوئی بدشگونی نہیں مگر جو اللہ رب العالمین کی کتاب میں لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے، کوئی خیر نہیں مگر جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہے، اور فرمائے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کہیں پر یہ منظر، یہ معاملہ سامنے آئے تو یہ پڑھ لیا کرے، اور اپنے کام کو اس بدشگونی کی وجہ سے روکے گا تو فرمایا کہ فقد قارف الشرک، گویا کہ وہ شرک میں پڑ گیا۔ تو ناظرین یعنی شرک خفی مراد ہے کہ سخت گناہ گار ہوا۔ میں یہاں پر چند صورتیں جو ہمارے یہاں عام طور پر بدشگونی کے لیے لی جاتی ہیں ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر، اور ظاہر ہے کہ یہ آج ایک عالمی بیماری ہو چکی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس بدشگونی میں ہمیں مشغول نظر آتے ہیں۔ ناظرین کبھی کسی اندھے، لنگڑے یا کانے سے واسطہ پڑ جائے، یا معذور لوگوں سے، اور کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر آج ہمارا کام نہیں ہوگا، آج اس کی شکل دیکھ لی نہیں، آج کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بدشگونی ہم لیتے ہیں۔ اچھا، کسی طریقے سے کسی وقت یا دن یا مہینے سے ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کے لیے کہا تو ہم اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اسے ٹانگ اڑا دی، اب میرا کام نہیں ہونے کا۔ اچھا، کبھی ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخبارات میں، نیوز پیپرز میں اشتہارات وغیرہ دیکھ کر
کہ جی ستاروں کا کھیل کیا ہے، اس سے بدشگونی لے لیتے ہیں۔ آج فلاں کا ستارہ نحس میں ہے تو منحوسیت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو ہم منحوس خیال کرتے ہیں، کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لیتے ہیں، کسی کا کٹا ہوا ناخن یا پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں ہم کہتے ہیں کہ دشمنی ہو جائے گی، سیدھی آنکھ پھڑکے تو کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اچھا، بعض فیملیز میں ایسا ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑکے تو خوشخبری آئے گی، اور بائیں آنکھ پھڑکے تو کہیں سے کوئی بری خبر آئے گی معاذ اللہ۔ اچھا، اسی طرح ہم ناظرین عید جمعے کے دن ہو جائے تو بڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی بلی کے رونے کی آواز کو، کبھی کتے کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں، اور آذان کے مرغہ دن کے وقت آذان دے تو ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اچھا، پہلا گاہک آیا ہے، اب یہ سودا لیے بغیر چلا گیا تو میرا پورا دن ضائع جائے گا، ہم کہتے ہیں بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بھائی پہلا کسٹمر آیا تو ہم اسے دے دیں اور تاکہ دن اچھا گزرے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں لے گا تو میرے اور گاہک بھی چلے جائیں گے اور میری ساری بکری ختم ہو جائے گی، یہ بدشگونی ہے۔ اور پھر ناظرین ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ نئی نویلی دلہن گھر پر آئے تو خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کے یہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے معاذ اللہ۔ حاملہ عورت جو پریگننٹ خاتون ہے وہ میت قریب نہ آئے، اس کے برے اثرات آتے ہیں۔ جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا جیسے ہی وہ بیاہ کر گھر پر آئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے۔ کسی کا کنگا استعمال کرنے سے آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے چمچ یا خالی برتن آپس میں ٹکرائیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے اور تو بجلی اس پر گر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے کئی بدشگونیاں ہمارے معاشرے میں اس وقت ناظرین رچ بس چکی ہیں، اور ہم اسے بعض اوقات بہت یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری بدشگونیاں ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طیرہ تھا، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ جہاں ایسا معاملہ سامنے آئے کہ آپ کو لگے کہ میرا دل اس طرف مائل ہو رہا ہے تو فوراً لا طیرہ الا طیرک، لا طیرہ الا طیرک، لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ذہن سے ایسے وسوسوں کو بھی دور فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اسے صالحین پڑھیں گے، وف کی صورت میں صالحین پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اچھا پھر آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف کے اندر 9 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 9 یعنی 9 مکمل ہو رہی ہے۔ اور کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، اقتلوا ایک کلمہ، یوسف دوسرا، او تیسرا، اطرحوہ چوتھا، اطرحو چوتھا، ہو پانچواں، اردن چھٹا، یخلو ساتواں، لا آٹھواں، وجہ نواں، ابی 10واں، واو 11واں، تکون 12واں، من 13واں، بعدی 14واں، قومن 15واں، صالحین 16واں۔ کل یہاں پر ناظرین 16 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پڑھتے ہیں پھر ملا کر پڑھیں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین یہ ہے اقتلوا، اسے ہم پڑھیں گے اقتلوا۔ اچھا پیچھے سے ملا کر پڑھیں تو پچھلا جو آیت کا آخری کلمہ ہے وہ ہے مبین،
ضلال مبین. اگر ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے درمیان میں نون قطنی آئے گا, ضلال مبین نقتلوا, ملا کر اس طریقے سے پڑھیں گے کہ درمیان میں نون قطنی آئے گا, مبین نقتلوا. اور اگر علیحدہ پڑھیں گے تو اقتلوا پڑھا جائے گا, یوسف او اطرحوہ. اب ملا کر پڑھنے کی صورت میں او پر یعنی واو کے نیچے زیر آئے گا اور زیر کو اطرحو کی طا کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اطرحو میں را پر زبر ہے, را کو پر کر کے پڑھیں گے, تو ملا کر کس طریقے سے پڑھیں گے, اوطرحوہ اردن. یہاں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر, را ساکن ما قبل حرف پر زبر یہ پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ را ساکن ما قبل حرف پر جو ہے وہ زبر ہے. اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں اردن میں داد پر دو زبر کی تنوین سے یخلو کی یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یربلون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. اور ضین یخلو, اور دن یخلو نہیں, اور ضین یخلو, یہ اصل میں لی ہے, کم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا, لکم وجہ ابیکم, وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ. من میں نون ساکن کے بعد بعدی کا با آ رہا ہے, تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو, میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. تو من بعدہ نہیں, من بعدہ قوما صالحین, صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صاد دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. وقف کی صورت میں صالحین پڑھیں گے. چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال و حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی ہوگی, تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور آئیے ہم آج کی آیت کریمہ جو آیت نمبر 9 ہے ہم لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتلوا یوسف او اطرحوہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم, ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یہ آیت نمبر ناظرین 9 ہے, 9 ہے, یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں وہ ہے یوسف, دوسرا ہو ضمیر, تیسرا اردن, یہاں پر نمبر 2 آئے گا کم ضمیر پر, چوتھا وجہ, پانچواں ابی, کم یہاں نمبر 2 آئے گا, اور بعدی چھٹا ہی ضمیر پر نمبر 2 آئے گا, ساتواں قومن, آٹھواں صالحین. 8 اسماء ہیں. تو پہلا ہے یوسفہ, دوسرا ہے ہو, کم اور ہی, ہو, کم اور ہی.
اچھا، اس کے بعد تیسرا ہے اردن، چوتھا ہے وجہو، اور پانچواں ہے ابی، اور چھٹا ہے بعدی، ساتواں قومن، آٹھواں صالحین۔ تو ناظرین کل ملا کر 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اقتلو پہلا فعل ہے، دوسرا اطرحو، تیسرا یخلو، چوتھا تکونو۔ تو پہلا اقتلو، اور دوسرا اطرحو، تیسرا یخلو، چوتھا تکونو۔ ناظرین 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف او، دوسرا لی، تیسرا واو، چوتھا من۔ پہلا ہے او، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے من۔ 8 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، کل ملا کر ناظرین 16 کلمات ہوئے۔ کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا جو اسم ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا ہو تو ہم پیش الٹا پیش اس سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ہی کہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، تو ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اس کے بعد کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ ارض اس میں جنس ہے۔ جب اس میں جنس کہیں گے تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے، دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جمع آتی ہے ارادن۔ تو ارض اور ارادن، ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ اردو میں ہم ارض اور اراضی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ارض وطن، وطن کی زمین۔ اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی کتنی اراضی ہے، تو اردو میں ضاد پڑھتے ہیں، عربی میں ضاد پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرہ، وجوہ بہت سے چہرے۔ تو ناظرین چہرہ تو ایک فرد کا ایک ہی ہوتا ہے، جب بہت زیادہ افراد ہوں ہم کہتے ہیں بہت سے چہرے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے چہرے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، جو منافقت کرتا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں بہت سارے اس کے چہرے ہیں، اس کا ایک چہرہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اب کہتے ہیں باپ کو، آبا اس کی جمع ہے۔ اور ناظرین کہتے ہیں ماں کو، امہات اس کی جمع آتی ہے۔ تو اب ایک باپ، آبا و اجداد، آبا جو جمع ہے اس سے مراد آبا و اجداد، دادا پردادا وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے ایک ماں
اور امہات بہت سی مائیں، یعنی اس سے مراد بھی ناظرین خالہ بھی ہو سکتی ہے، جو بڑی خالہ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ نانی پرنانی وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ تو آبا ہم عام طور پر ناظرین اردو میں استعمال کرتے ہیں، آبا۔ اس کے بعد ہے بعد، اس کا معنی بعد ہوتا ہے، قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قوم کہتے ہیں افراد کے مجموعے کو، اقوام اس کی جمع ہے، قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں۔ قوم اور اقوام سیم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اقوام۔ اس کے بعد ہے صالحین۔ صالحین جمع ہے صالح کی، صالح اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ صالح کہتے ہیں نیک آدمی یا نیک کام کرنے والا، صالحین یا صالحون بہت سے نیک آدمی، بہت سے نیک کام کرنے والے، صالحہ نیک کام کرنے والی، اور صالحات بہت سے نیک کام کرنے والیاں۔ اور بعض اوقات ناظرین صالح اور صالحہ نیک عمل کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا صالح ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک ہے۔ ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ اقتلوا فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کی کرنے کا آرڈر دیا جائے۔ تو اقتلوا اس کا معنی ہے تم قتل کرو یا تم سب قتل کرو۔ قتل یقتل قتلا، قتل جو ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا مصدر ہے۔ اور اس کے بعد ہے اطرحوا فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم پھینک دو یا تم سب پھینک دو، یا آپ پھینک دیں یا آپ سب پھینک دیں۔ اس کے بعد ناظرین تیسرا فعل ہے یخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ خالی ہوتا ہے یا وہ خالی ہوگا، اور اس کا معنی ہوگا یہاں پر وہ خالی ہوتا ہے۔ تکونو اصل میں تکونون تھا، لیکن یہاں پر جواب امر ہے، امر گزرا نا اقتلوا اطرحوا، تو یہ جواب امر ہے۔ تو جب جواب امر ہوگا یا جواب نہیں ہوتا ہے تو ناظرین عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آخر میں جو تثنیہ یا جمع کا نون ہو تو اسے محذوف کر دیتے۔ تکونون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم ہوتے ہو یا تم ہو جاؤ گے، اور یہاں پر ناظرین نون چونکہ حذف تکونو ہوگا تو اس کا معنی یہاں پر ہوگا کہ تم ہو جاؤ، کیونکہ یہ جواب امر بن رہا ہے تو اس لیے اس کا معنی کریں گے تم ہو جاؤ۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ او کا معنی یا ہے، او آپشن کے لیے آتا ہے، یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے یا۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، واو کا معنی اور ہے، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کل 16 کلمات ہیں، 16 کلمات میں تقریباً نصف کل 7 کلمات ہیں ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ارض اور اراضی، نمبر 2 ابن میں آبا، نمبر 3 بعد، نمبر 4 قوم اور اقوام، نمبر 5 صالح، اور نمبر 6 اقتلوا میں قتل، نمبر 7 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ قاف پیش اق، تا پیش تو، لام واو پیش لو اقتلوا، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا یوسفا، حمزہ زبر آ، واو تا زیر وط، را زبر را، ہا واو پیش ہو، ہا پیش ہو، اوت رحوہ، حمزہ را زبر ار، ضاد یا دو زبر دوئیں، اور دئیں یا خا زبر یخ، لام پیش لو یخلو، لام زبر لا، کاف میں پیش کم لکم، واو جیم زبر وجہ، ہا پیش ہو وجہ، حمزہ زبر آ، با یا زیر بی، کاف میں پیش کم ابیکم، واو زبر وا، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، وتکونو، میم نون زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، میم بعدہ، قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن، صاد کھڑا زبر صا، یا صاد الف زبر صا، لام ذلی، حا یا زیر حی، نون زبر نا، صالحین، یہاں وقف پڑھیں گے تو صالحین پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، بلکہ پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی بلکہ تلاوت ہم کریں گے، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتكونوا من بعده
صالحین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اقتلوا، تم قتل کر دو، یوسفا، یوسف کو، او یا اطرحو، پھینکاؤ، تم پھینکاؤ، ہو اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، اردن کسی زمین میں، یخلو جو خالی ہو جائے، لا واسطے، کم تمہارے، وجہ توجہ، یہاں توجہ مراد ہے، ابھی باپ، کم تمہارے، وا اور تکونو تم ہو جاؤ، من سے بعدی پیچھے ہی اس کے، قومن قوم، صالحین نیک آدمی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ملک میں چھوڑاؤ، پھر تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے گی، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور ناظرین، ہم تفسیر عرض کر رہے تھے سورہ یوسف کا، کل ہم نے آغاز کیا تھا، تو اس کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آیت نمبر جو 3 ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ ناظرین، ہم نے کل بھی عرض کیا کہ قرآن مجید کی یہاں پر یہ صفت ذکر کی کہ وہ مبین ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تو یہ قرآن زبردست معجزہ ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر بڑی واضح اور روشن دلیل ہے، اسی لیے اس کو مبین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کے بہت واضح طریقے اور بہت روشن راستے بیان فرمائے، حلال اور حرام کے بڑے صاف اور واضح احکامات بیان فرمائے، حدود و تعزیرات کو بیان فرمایا، اسی لیے اسے کتاب مبین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، آیت نمبر 2 میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم اسے سمجھ لو۔ کلام عرب میں لعل کا لفظ کسی چیز کی امید کے لیے آتا ہے، اور بظاہر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کو امید ہے کہ تم اسے سمجھ لو گے، اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، اور اس کے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ اللہ تعالیٰ امید سے، خوف و رجا سے، ناظرین تمام چیزوں سے ماورا ہے، پاک ہے، اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ امید کا یہ معنی قرآن کریم پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طرف راجع ہے، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے ان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس قصے کو سمجھ لیں گے یا قرآن کو سمجھ لیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ لعل آیا ہے، اس کا یہی معنی لیا جائے گا، اس کے نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں کی جائے گی۔ اچھا، پھر احسن القصص فرمایا کہ یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ قرآن کریم نے آپ دیکھیں اس میں واضح انداز میں فرمایا کہ احسن القصصی، کہ بہترین سب سے زیادہ حسین قصہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کوئی قصہ سنائیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔ قصص کا معنی ہے کسی چیز کے نشانات کو تلاش کرنا اور ان کی پیروی کرنا، جسے قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 64 میں ہے،
فرتدا علی آثارہما قصصا، سو وہ اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے لوٹے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ وقالت لأختہ قصی، اور ان کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ تم موسیٰ کو تلاش کرو۔ اسی طرح جو خبریں تتبع اور تلاش سے حاصل کی گئی ہوں ان کو بھی قصص کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ان ھذا لہو القصص الحق، سورہ آل عمران آیت نمبر 62، یہ برحق خبریں ہیں جو بڑی تفتیش سے، تتبع سے اور تلاش سے حاصل کی گئی۔ ناظرین، سورہ یوسف کو احسن القصص کیوں فرمایا کہ سب سے بہترین قصہ؟ یہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل ضرور انتظار کیجیے گا، اور یہ بڑا ہی ایک اہم واقعہ شروع ہو رہا ہے ناظرین، تو اسے ضرور سماعت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بات ہے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف، اقتلو نہیں ہے، اقتلو۔ اقتلوا جی ہاں، اقتلوا یوسف وابتروه ارض یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آپ نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، لیکن ایک جو غلطی ہے، ایک جو کریکشن ہے وہ آپ نہیں کر رہی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یوسف نہیں، اوت راحوہ نہیں۔ جب کسی حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو اس کو بغیر کھینچے اس طرح پڑھیں، یوسف اوت راحوہ ارضا یخل لکم، یعنی اسے بالکل کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس پر ذرا سا آپ یعنی قابو پا لیں، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، رحوہ نہیں ہے، اوت راحوہ ارضا، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اچھا آپ نے دوسری غلطی یہ کی، اوت راحوہ نہیں، اس طرح نہیں، اوت راحوہ، ہو میں واو مدہ ہے تو اسے ایک الف مدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلو نہیں ہے، اقتلو نہیں ہے، اقتلو۔ یوسف ابتراہوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اچھا تھوڑا سا جو میں کہوں اسے سن لیا کریں نا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کا پڑھنا اچھا ہے، مخارج بھی بہتر ہے۔ ایک تو ایک لے میں پڑھیں، توڑ توڑ کر نہ پڑھیں۔ دوسرا تھوڑا سا ایک عرب طریقے سے پڑھیں، یعنی جو قرآن کو عربی زبان میں ہے نا تو عربی زبان کے عربی لہجے میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں اس کو آپ سنیں، بار بار اس کی پریکٹس کریں تو آپ کا پڑھنا بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف، اقتلوا نہیں ہے، اقتلوا، اقتلوا یوسف اوت راحوہ ابتراہوہ ارضا یخل لکم ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قوما صالحین۔ جزاک اللہ خیر، قوما نہیں، قوما صالحین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بورے والا سے. سنائیے. اقتلوا یوسف ابتغاء ارضا یخل لکم وجه ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. آپ نے پڑھنے کی کوشش تو کی ہے لیکن کریکشنز اس میں کافی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ پڑھا کریں. دوسرا یہ کہ اقتلوا یوسف آپ نے توڑ کے سارا پڑھا ہے، اس کو ایک لہ میں پڑھیں. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. جہاں پر آپ کا سانس ٹوٹ جائے وجہ ابیکم تو پھر دوبارہ وجہ ابیکم سے پڑھتے ہوئے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. جس طرح ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ اس طریقے سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہتر ہو جائے گا. توڑ کر نہ پڑھا کریں. ہم بعض اوقات توڑ کر اس لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے، ورنہ آپ کو ایک لہ میں پڑھنا چاہیے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. اور ناظرین جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے، اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.